ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم۔ پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا، اس سکون کی وجہ سے جو اللہ نے تمہیں پریشانی آئی تم پر ایک سکون نازل کیا، اس سکون کی وجہ سے جس کے نتیجے میں تمہاری ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی۔ اور دوسری جماعت منافقوں کی اپنی جانوں کے متعلق پریشانیوں میں مبتلا تھی۔ فَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِالْغَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ دوسری جماعت منافقوں کی اپنی جانوں کے متعلق پریشانیوں میں مبتلا تھی اور وہ اللہ کے متعلق زمانہ جاہلیت کی طرح بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے متعلق۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہیے بے شک تمام معاملات میں اللہ ہی کا اختیار ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور وہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے تھے آپ پر ظاہر نہیں کرتے تھے، ایسی چیزوں کو چھپاتے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے تھے، آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ منافقوں کا حال تھا کہ جو منافق ہیں صحابہ کرام ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ان کے نالج میں ہوتا تھا آ کر بیان کر دیتے تھے، اپنے گھروں تک کی چیزیں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ منافق جو تھے وہ چیزوں کو چھپاتے تھے اور بیان نہیں کرتے تھے، ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے چیزوں کو۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے تھے کاش ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو وہ تو یہ کہتے نا کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا مقدر ہو چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل جاتے۔ تم یہ بات کرتے ہو کہ اگر تمہارے اختیار میں ہوتا تو تم قتل نہ کیے جاتے؟ نہیں، کہ تم ادھر آ گئے میدان کے اندر، بلکہ اگر تم گھروں کے اندر بھی ہوتے اور تمہارا قتل کیا جانا مقرر کر دیا ہوتا تو تم خود بخود آ جاتے اپنی قتل گاہ کے اندر جس جگہ پر تمہیں قتل کیا جانا تھا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمائے اور تمہارے دلوں کو یعنی وسوسوں اور پریشانیوں سے صاف کر دے۔
اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتی ہیں کہ جنگ احد والے دن، یہ جنگ احد ہی کا چل رہا ہے سرا، کہ جنگ احد والے دن جب مشرکین واپس جانے لگے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا کہ ہم اگلے سال پھر بدر میں آئیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ابھی تو جو جنگ احد میں ہو گیا وہ ہو گیا، اب بدر کے مقام پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک تو پہلے جنگ ہو چکی تھی بدر کے مقام کے اوپر۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کے پیچھے بھیجا۔ حضور نے کہا تم ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو، اگر تو وہ اپنے سامان کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، ساز و سامان کے اوپر، اور گھوڑے انہوں نے ایک طرف کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واپس جا رہی ہیں۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ گھوڑوں پر بیٹھ گئی ہیں اور ساز و سامان انہوں نے ایک طرف کر دی ہے تو پھر یہ مدینہ منورہ حملہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، یہ مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے آ رہی ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، تو جنگ کی تیاری کر لو۔ پھر اگر یہ ادھر آ رہی ہیں جنگ کی تیاری کر لو۔ اب اس شخص نے جب دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ساز و سامان کے اوپر بیٹھ گئی ہیں تو وہ دوڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ گھوڑوں کے اوپر نہیں بلکہ اپنے سامان کے اوپر بیٹھ گئی ہیں۔ تو اس کا اب حضور نے تو پہلے اشارہ دے دیا تھا کہ اگر سامان پر بیٹھیں تو سمجھ لو کہ واپس جا رہی ہیں، اور اگر گھوڑوں پر بیٹھ جائیں تو سمجھ لو کہ وہ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ حملے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو اس بندے نے حضور کو آ کرنا یہ خبر دی کہ وہ جا رہی ہیں جن سے۔ اچھا، اب جب مسلمانوں کو اس خبر کا علم ہوا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اب کیونکہ جو صحابہ کرام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو منافق تھے جو دوڑ گئے تھے یہاں سے، ایک وہ جن سے غلطی ہو گئی یا ابھی نئے نئے اس میں داخل ہوئے تھے، وہ دائیں بائیں چلے گئے یا اپنی جگہ چھوڑ گئے جن سے، مگر جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں پرورش پائی تھی، اب جب صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ حضور نے فرمایا کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا ہے کہ اگر تو وہ ساز و سامان کے اوپر بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے واپس جا رہی ہیں، اب وہ تو سمجھ گئے کہ اب وہ جنگ کے لیے نہیں آئیں گے، اب وہ فی الحال دوڑنے یعنی واپس جا رہی ہیں، ادھر تو نقصان ہو چکا تھا، ایک شکست ہو چکی تھی، اب وہ لوگ واپس جا رہی ہیں۔ تو اب جو صحابہ کرام تھے وہ سو گئے، جب سے سو گئے، تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، جو نقصان ہوا تھا، جو حادثہ ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، پھر 70 اصحاب شہید ہوئے تھے، پھر اور نقصان جو ہوا، تو تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اچھا، لیکن ان کے اندر ابھی بھی کچھ منافق تھے۔ اب وہ جو منافق تھے نا وہ جاگتے رہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو تو حضور کی زبان مبارک پر یقین تھا، وہ چلے گئے، وہ واپس جا رہے ہیں۔ منافق جو ہیں یہ جاگتے رہے کہ کہیں دوبارہ وہ ہم سو جائیں تو وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں، کفار جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ جب وہ اپنے ساز و سامان پر سوار ہوں گے تو واپس چلے جائیں گے، یہ نشانی تھی۔ تو اس لیے اب جو صحابہ کرام تھے ان کا ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو لفظ نکلا ہے وہ اٹل ہے، وہ ہو بہو ویسے ہی ہوگا وہ لفظ جن سے۔ تو صحابہ کرام نے جن سے وہ آرام سے سکون سے سو گئے کہ وہ اب واپس نہیں ہے۔ جب حضور نے فرما دیا نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے،
وہ چلے گئے تو صحابہ کرام جو سے وہ آرام سے جو سے سو گئے، جو سے بے فکر ہو گئے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس کے نتیجے میں تمہاری ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی، جس کے نتیجے میں تم پر جو سے وہ سکون نازل کیا، جس کی وجہ سے جو سے اونگ طاری ہو گئی۔ جو سے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس کے نتیجے میں تمہاری ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی، اور جو دوسری جماعت تھی وطائفۃ قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر ظن الجاہلیہ، اور جو دوسری منافقوں کی جو گروہ تھا وہ اپنی جانوں کے متعلق ابھی بھی پریشان تھے کہ کہیں کافر واپس آ کر ہمارے پر حملہ نہ کر دیں، کہیں اگر ہماری بھی آنکھ لگ گئی ہم بھی سو گئے جن سے، تو وہ پھر بدگمانی وہ جن سی وہ لوگ کرنے لگے۔ تو حضرت ابو طلحہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد والے دن میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہر شخص اپنی ڈھال کے نیچے نیند سے جھونٹے کھا رہا تھا، جھونٹے لے رہا تھا، یعنی اگر کوئی بیٹھا ہوا بھی تھا تو وہ سو رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں جن سے، اور یہ ہونا تھا، کیوں نہیں ہونا تھا؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، زبان مبارک، ہر بندہ ہی سو رہا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا اونگ طاری کر دی تو اب سارے سو رہے تھے جن سے۔ حضرت ابو طلحہ اس کے راوی ہیں، میں نے ہر بندے کو دیکھا کہ وہ جھول رہا تھا یا اونگ لے رہا تھا یا سو رہا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اوپر بھی اونگ طاری ہو رہی تھی، اور ایسی اونگ تھی، ایسی نیند طاری ہوتی تھی کہ ایک ہاتھ سے تلوار گر جاتی تو میں دوسرے ہاتھ سے اس کو ایک دم اٹھا لیتا، ایسی اونگ طاری ہو رہی تھی۔ ادھر منافقوں کو اپنی جانوں کا خطرہ لگا ہوا تھا، اور وہ جاہلیت کے زمانے کی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جو بدگمانی اس کا حال بھی بیان کر دیا، ان کے دلوں کے ڈر کا بیان بھی کر دیا اپنے محبوب کو، اور ان کی جو حضور کے غلام تھے ان کے اوپر نیند کا بیان بھی کر دیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ محبوب کسی کو بھیج کر دیکھ لیں، اگر سامان پر بیٹھی ہیں تو پھر واپس جا رہی ہیں، اور گھوڑوں پر بیٹھی ہیں تو واپس آ رہی ہیں جن سے۔ تو اس طریقے سے جن سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حال بھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ تو آپ کہیے کہ بے شک تمام معاملات میں اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے، اگر ہم اپنی مرضی سے چلتے نا تو ہمیں یہاں قتل نہ کیا جاتا جن سے۔ تو وہ طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے، تقدیر کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیے کہ تمام معاملات جو ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، یعنی اچھی اور بری ہر چیز اللہ کی تقدیر سے وابستہ ہے، اللہ کی تقدیر سے وابستہ ہے۔ آپ یہ جن سے یہ تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، آپ کہیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا وہ خود اس جگہ اور مقام پر نکل کر آ جاتے جس جگہ پر وہ قتل کیے گئے تھے۔ جب لکھ دیا گیا تو لکھ دیا گیا، پھر تم گھروں سے نکلو نہ نکلو، تم نے خود وہاں پر پہنچنا تھا جیسے بھی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا یہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، آپ پر ظاہر نہیں کرتے، کہ وہ شرک، یعنی اپنے شرک کو چھپاتے ہیں، اپنی کفر کو چھپاتے ہیں، کہ وہ اندر وہ اوپر سے تو آپ کا اقرار کرتے ہیں، اندر سے آپ کا انکار کرتے ہیں، مگر اللہ تو جانتا ہے نا کہ ان کے اندر کون کون منافق بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اس انکار کو، یا منافقیں اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، اس کو بھی چھپاتی ہیں، ایمان کو بھی چھپاتی ہیں، اور اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ مشرک آپ کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کو بھی چھپاتے ہیں، اپنی منافقت کو بھی چھپاتے ہیں، اور آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ تو خیر، تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمائے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو آزمانے والا کرتا ہے، تاکہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ بطور غیب جانتا تھا ان کا ظہور بطور مشاہدہ ہو جائے۔ تو اس آیت میں آزمانے کے یہی معنی ہے کہ اللہ آزمائے کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو آزمانے والا کرتا ہے کسی کو، آزمائے دیکھے۔ اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کسی دل میں کتنی خیر ہے اور کتنی شر ہے، اور وہ اپنے محبوب کو بھی اس کی خبر دیتا ہے، اپنے محبوب کو بھی اس کا بتا دیتا ہے کہ محبوب اگر ایسا کریں تو ایسا ہے، اگر ویسا کریں تو ایسا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے اس طریقے سے آگے فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استظلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہوئیں، بالمقابل ہوئی تھیں، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں شامل تھے، حضور کے صحاب تھے، وہاں جو غلطی ہوئی، پھر اس میں سے کچھ دوڑے، کچھ ادھر کو دوڑے، کچھ پہاڑوں کو دوڑے، کچھ واپس شہر کو دوڑے، تو اب ان کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی تھی، تو اور مشرکین سے مقابلہ کرنے سے بھی وہ بھاگ گئے تھے، تو اس لغزش کی وجہ سے، وہ لغزش جو تھی اللہ پاک بتا رہا ہے کہ وہ شیطان کا بہکانا تھا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، کسی کو کدھر کسی کو کدھر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اچھا، اب اس لغزش سے کون مراد ہے کہ کس کس کو معاف کیا گیا؟ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس دن مشرکین کے مقابلے سے بھاگ گیا تھا، ہر وہ شخص۔ تو جب اس کا لب لباب یہ ہے، یا کرکس اس کا یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، تو پھر اب ان کے اوپر کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا، تو اب ان کے اوپر کسی اعتراض کی، یا کسی تفسیر میں کسی انٹرپریٹیشن کی، یا اپنی کوئی ذاتی ٹرانسلیشن کی، اب اس میں کسی اعتراض کی کہ کوئی بندہ اس کے اوپر کرٹیسائز کرے، کسی قسم کی کوئی گنجائش جنسی ہے وہ نہیں رہتی، کیونکہ خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔